اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر پیش کرنے کے بعد انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ عظیم مشن کے لیے اپنی جوانیاں وقف کرنے والے عظیم احباب، سب سے پہلے تو میں انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی قیادت اور انجمن طلبہ اسلام کے اس آفیشیل پیج پر آنے والے تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور بڑے عرصے کے بعد ڈائریکٹ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے، اور اس حوالے سے پورے پاکستان میں اپنے نظریات کے حوالے سے اور اپنے فکری بنیادوں کے حوالے سے بالکل یکتا ہے۔ میرے ذمے جو مرکزی قیادت نے آج موضوع لگایا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ اس ملک کے اندر کیوں کر اور کیسے ممکن ہے۔ برادران ذی وقار، یہ سوال بڑا سادہ ہے، لیکن ان تعصبات کے دور کے اندر اس سوال کو جھنجھلا دیا گیا ہے۔ اس سوال کا بڑا سادہ سا مفہوم ہمارے نظریات، ہمارے افکار اور ہمارے دستور کے اندر موجود ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے اور جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ یا تو وہ معاشرے کے مطابق ڈھل جائے اور معاشرے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے، اور یا وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ معاشرے کو تبدیل کر سکے اور معاشرے کو اپنی فکر اور اپنے نظریے کی بنیاد پر چلا سکے۔ انجمن طلبہ اسلام نے جب اپنا وجود منوایا ہے تو انجمن طلبہ اسلام نے دوسرا آپشن اختیار کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کے مطابق نہیں ڈھلنا ہے، بلکہ اس معاشرے کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ نظام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے، جو فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت رہنمائی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے ایک مؤثر نظام ہے۔ تو اب نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے کیسے کیا جائے اور کس طرح کیا جائے، تو اس کا جواب بھی سیدھا ہے کہ جس کا نظام ہے ہمیں اس کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ
اس آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام کیسے نافذ کیا؟ تو آئیے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ نظام کیسے نافذ ہوا۔ سب سے پہلے جب اس نظام کی بات کی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی 40 بہاریں اس معاشرے کے اندر گزار چکے تھے۔ تاریخ اور سیرت کے اوراق پر یہ بات موجود ہے، اور آپ نے کئی دفعہ تربیتی لیکچرز میں یہ سنی ہوگی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفا پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے، تمام قریش مکہ کو، اہلیان مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج محمد عربی تمہارے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس بات سے پہلے ایک گارنٹی کے طور پر بات کرنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کہیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ بات کرنے سے پہلے اگر میری زبان تمہیں یہ کہہ دے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کر دے گا تو تم کیا کہو گے؟ تمام کفار مکہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ کہہ دیں اور ہم پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں اور ہمیں کچھ نظر نہ آئے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا گئی ہیں، تم غلط نہیں کہہ رہے۔ حضور نے اس پہ دلیل مانگی، فرمایا یہ تم کیوں کہو گے؟ کہا اس لیے کہ 40 سال تم نے ہمارے درمیان گزارے ہیں، آج تک ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا۔ تو کہا پھر وہی زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے سے نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، کوئی سیاسی جماعت بنانے سے نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، کوئی ایک پریشر گروپ بنانے سے نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ نظام مصطفیٰ پہلے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو نظام لانے والا ہے اس کا کردار اس نظام کے مطابق، وہ اپنے اوپر اس نظام کو امپلیمنٹ کرے، وہ اپنے اوپر اس نظام کو نافذ کرے، اس کی زبان دعویٰ نہ کر رہی ہو بلکہ وہ خود نہ بولے تو اس کی خاموشی بھی یہ دلالت کرے کہ اس شخص نے جو بات کہنی ہے وہ ٹھیک ہے، اس شخص کا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اب نظام مصطفیٰ لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار اس سانچے کے اندر ڈھالنے ہوں گے جو سانچہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور کا جو نظام ہے، نظام مصطفیٰ جو ہے، وہ کوئی ڈنڈے کے زور سے امپلیمنٹ کرنے والا نظام نہیں ہے، وہ پولیس اور فوج کے ذریعے کوئی فورس کرنے والا نظام نہیں ہے، بلکہ وہ اندر سے تبدیلی لانے والا نظام ہے کہ انسان کا اندر اس سے کہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے فلاں کا حق نہیں کھانا ہے، میں نے سچی گواہی دینی ہے۔ آپ اپنی عدلیہ کے نظام کو دیکھیں، سچی بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ معاشرہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام کیسے نافذ کیا؟ یا ایک تھوڑی سی غلطی ہمارے لوگوں سے ہوتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کو دیکھتے ہیں، لیکن نظام مصطفیٰ مدینہ میں آ کے امپلیمنٹ ہوا۔
نظام مصطفیٰ جو بنایا گیا ہے وہ 13 سال کی مکی زندگی کی محنت سے بنایا گیا، اور اس محنت کو میں آپ کے سامنے ایک اور زاویے سے رکھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، ہمارے خطباء، علماء، نعتخوان، جتنے ہمارے لوگ ہیں میڈیا پہ، وہ سارا بڑا ذکر کرتے ہیں ایک شخصیت کا جن کا نام حضرت بلال حبشی۔ سارے جانتے ہیں کہ یہ غلام تھے، امیہ کے پاس تھے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن کاش کہ ہم اس تناظر کو دیکھیں کہ جو ایک غلام ہے وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے مکے کے اندر، تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ سنا کے بات ہوتی ہے تو ان کے عشق کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن عشق آیا کیسے؟ ان کو حضور سے عشق ہوا کیسے؟ انہیں حضور سے پیار ہوا کیسے؟ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک دن حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، تو ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کراہنے کی آواز سنی، دکھ کے اندر کسی کے رونے کی آواز سنی۔ آپ اس مکان کے قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ دستک دے کے اندر تشریف لے گئے کہ جو بیچارہ مظلوم ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، سیاہ رنگت ہے، حبشی نسل ہے، اور الٹا لیٹا ہوا، اور اس کے جسم پہ کوڑوں کے نشان ہیں۔ نے تسلی کا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا اور پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ پہلا جملہ ہی اس غلام پہ اثر کر گیا کہ یہاں غلاموں سے اتنی نرمی سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو شاید کہیں باہر سے آیا ہے بندہ۔ اس نے کہا جی نبی آپ کون ہیں؟ نے کہا مجھے چھوڑو، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا میں بخار میں تپ رہا ہوں، اور میرا مالک روزانہ رات کو مجھ سے چکی پسواتا ہے اور 2 بوریاں گندم کی پسواتا ہے، اور صبح وہ مارکیٹ میں بیچتا ہے اسے۔ کل مجھے بخار تھا، میں پیس نہیں سکا، وہ صبح آیا اور مجھے مار مار کے چلا گیا، اور بوریاں ایسے ہی پڑی ہیں، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اٹھ بھی نہیں سکتا، پیس بھی نہیں سکتا، صبح پھر آئے گا، پھر مارے گا۔ حضور نے بغیر اپنا تعارف کرائے کہا تم ایسا کرو، تم لیٹے رہو اور تمہاری یہ چکی میں پیستا ہوں۔ انجمن طلبہ اسلام کے ہمدرد سے لے کر رکن تک آج ہم یہ سوچیں کہ جس رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی سفارت ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں بھی کیا کوئی ایسا واقعہ آیا کہ ہم نے اس طرح کسی کا دکھ شیئر کیا ہو؟ بغیر کسی لالچ کے اپنی رات اس کے لیے وقف کی ہو، اپنا ٹائم اس کے لیے وقف کیا ہو۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ حضور ساری رات چکی پیستے رہے، سحری کا وقت ہوا تو حضور گھر تشریف لے گئے، اور اگلا عمل دیکھیے کہ جب حضور گھر تشریف لے گئے، سیدہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے آپ نے کہا کہ راجہ محترمہ گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے؟ کہا حضور کھجوریں بھی موجود ہیں، دودھ بھی موجود ہے۔ فرمایا دودھ بھی دیجیے اور کھجوریں بھی دیجیے۔ حضور نے دونوں چیزیں اٹھائیں اور پھر اس کی طرف چلے گئے۔ اسے کھجوریں کھلائیں کہ اس سے تمہیں طاقت آئے گی، گرم دودھ پلایا کہ اس سے تمہارا بخار دور ہوگا، اور فرمایا کہ خبردار تمہارا آقا آئے تو کہنا کہ میں نے پیس دیے ہیں، وہ آٹا اٹھا کے چلا جائے گا، تم ساری دن آرام کرتے رہنا، شام کو وہ تمہیں دانے دے جائے گا، میں پھر آؤں گا پھر پیس کے چلا جاؤں گا۔
سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ 7 دن سرکار جب تک اس حبشی غلام کا بخار نہیں اترا، 7 دن سرکار اپنے ہاتھوں سے چکی پیستے رہے، اس کا کام کرتے رہے اور ساتھ اسے کھانا کھلاتے رہے۔ اور 7ویں دن جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے ہاتھ جوڑے کہ اے مہربان شخص، اے نورانی چہرے والی شخصیت، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ کو تکلیف کی ضرورت نہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ تو یکدم جھٹکا اس کو لگا، کیا آپ وہی محمد ہیں جنہیں امیہ گالیاں دیتا ہے، جنہیں امیہ برا بلا کہتا ہے، جنہیں امیہ ساحر اور جادوگر کہتا ہے؟ کہا اس کو چھوڑو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کہا آپ کا دین کیا ہے؟ کہا یہی میرا دین ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے یہی کچھ میں چاہتا ہوں اس معاشرے کے اندر۔ تو بلال حبشی نے کہا پھر آج کے بعد یہ جسم تو امیہ کا غلام رہے گا، لیکن یہ دل آپ کا ہوگا۔ تو یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی بلال نہیں بن جاتے، ایسے ہی صدیق اکبر نہیں بن جاتے، ایسے ہی فاروق اعظم دوستی کے لیے نہیں مل جاتے، ایسے ہی عثمان غنی مال لٹانے کے لیے قافلے میں شامل نہیں ہو جاتے، ایسے ہی حیدر کرار تلوار اٹھا کر سامنے ڈھال بن کر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اس کے لیے کردار ہے۔ اور انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کے نظام مصطفیٰ کے لیے یہی کاوش ہونی چاہیے۔ ہم سال میں 10 لوگ تیار کریں، ہم 20 تیار کریں، ہم 50 تیار کریں، ہم 100 تیار کریں۔ ہم نے مینار پاکستان بھرنے کے لیے نہیں تیار کرنے، ہم نے لیاقت باغ میں بڑا جلسہ کرنے کے لیے نہیں تیار کرنے، ہم نے وہ لوگ تیار کرنے ہیں کہ جو حبشی کو سیدنا بلال بنا رہے۔ تو پھر ایسا ایک شخص بھی کروڑوں پہ کافی ہوتا ہے، لاکھوں پہ کافی ہوتا ہے۔ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسک ہی یہی ہے، جو انجمن طلبہ اسلام کا ماٹو ہے، جو انجمن طلبہ اسلام کا مشن ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آپ انجمن طلبہ اسلام میں نہیں تھے تو آپ کی شخصیت کیا تھی، اور آپ انجمن طلبہ اسلام میں تشریف لائے تو آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ اگر یہ تبدیلی نہیں ہے تو پھر سمجھیں آپ نے انجمن طلبہ اسلام کے مشن کو نہیں سمجھا، انجمن طلبہ اسلام کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اگر اس مشن کو سمجھ لیا، اگر اس پیغام کو سمجھ لیا، تو پھر آپ کا چہرہ بتائے کہ یہ حضور کا غلام ہے، آپ کا کردار بتائے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ آپ مکتب میں ہوں تو آپ کا اساتذہ کے ساتھ رویہ بتائے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، آپ کے کلاس فیلوز کے ساتھ آپ کا رویہ بتائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب آگے چلیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد شریف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تو حضرت خدیجہ نے اپنے جو خاص تھا آدمی، اس کو منڈی میں، انسانوں کی منڈی میں بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی کہ اچھا سا غلام خرید کے لاؤ، میں نے حضور کو تحفہ پیش کرا۔ غلام منڈی میں گیا، بہت سارے غلاموں کو دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت سا 12-13 سال کا اسے پسند آ گیا۔ اس کی بڑی قیمت تھی، اس نے قیمت دے کر خرید لیا، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا تو آپ نے حضور کو تحفتاً پیش کیا، اور اس غلام کا نام تھا زید۔ اب حضور کے پاس آ گیا، بداش خدمت کے لیے آپ کو پیش کیا گیا، اور زید 12 سال آپ کے پاس رہے۔
12 سال کے بعد حضرت زید کے والد حضرت حارثہ کو معلوم ہوا، جو فارس کے رہنے والے کہ تمہارا بیٹا تو بکتے بکتے وہاں پہنچ گیا، اور وہ بڑے امیر آدمی تھے، اغوا کیا بیٹا اور پھر آگے منڈیوں میں بکتا بکتا وہ پہنچ گیا۔ کہا وہ مکہ کے ایک شخص کے پاس ہے، تم جاؤ اور اپنے بچے کی قیمت دے کر تم اسے واپس لو۔ 12 سال کے بعد باپ کو جب پتہ چلا تو بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ وہ مکہ میں آئے، تو اس وقت حضور اعلان نبوت کر چکے تھے اور سارا معاشرہ آپ کے خلاف تھا۔ تو وہ مکے میں آ گیا، ایک سے پوچھے کہ مجھے محمد کا گھر بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب کو پتا تھا، لیکن کوئی ادھر رک کر لیتا، کوئی ادھر رک کر لیتا، حضور کی بات ہی نہ سنتا۔ سارا دن اس کا گزر گیا تلاش کے اندر، لیکن اسے کسی نے حضور کا پتہ نہیں بتایا۔ رات کو وہ سرحد کے اندر چلا گیا، صبح آیا تو گھر میں کعبہ کے اندر حتیم کے ساتھ ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس آ گیا، کیونکہ وہ حرم اس وقت بالکل چرایا تھا مکے، ہر گلی ادھر سے نکلتی۔ وہ کہا کہ اس بوڑھے سے پوچھا کہ تم اجنبی ہو، کیا خیریت ہے، کیا وجہ؟ اس نے کہا یار یہاں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، میں کل سے پتہ کر رہا ہوں، کوئی مجھے بتا ہی نہیں رہا۔ تو بوڑھا کہتا ہے کہ یہ سارے اسے جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ اس معاشرے میں کیسے ممکن ہے؟ تو میں وہ بنیادیں عرض کر رہا ہوں کہ نظام مصطفیٰ ہر معاشرے میں ممکن ہے، لیکن کردار اور سیرت مصطفیٰ کریم کی چاہیے۔ اب اس معاشرے میں بھی تو نافذ ہوا اور حضور نے کیا، تو حالات کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ نافذ نہیں ہو سکتا، تو یہ انجمن طلبہ اسلام کا منشور نہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو حالات کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک جو حالات کو تبدیل کرتے ہیں، اور انجمن طلبہ اسلام کا مشن حالات کو تبدیل کرنا ہے، اپنے مزاج کے مطابق چلانا، اور اس کے لیے اتنا مضبوط کردار چاہیے۔ میں اس کی بنیادیں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تو اب سنیے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا، تو کہا پھر میں محمد کو ملوں گا کیسے؟ کہا بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں اوباش ہیں، جو بھی بازار میں آتا ہے ان کی کسی کی ادھر نگاہ اٹھ رہی ہے، کسی کی ادھر نگاہ اٹھ رہی ہے، کسی کی زبان پہ کوئی غلاظت بڑا جملہ ہے، کوئی کسی پہ کہکا لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ طنز کر رہا ہے، یہ سارے ایسے اوباش ہیں۔ کہا یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو گلی سے نکلنے والے لوگوں کو۔ اس مکے کے اندر ایک ہی شخص ہے جو گلی میں آتا ہے تو نگاہیں نہیں اٹھاتا اور نگاہیں جھکا کے چلتا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ جب وہ تمہیں نظر آئے تو تم بلا خوف اس کے پاس چلے جانا، وہی محمد ہو۔ تو کچھ دیر کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا، اور اس حارثہ نے دیکھا کہ واقعی نگاہیں جھکی ہوئی، تو فوراً بھاگ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا یا محمد، اے محمد۔ جب حضور کے نام سے پکارا تو حضور نے حیران ہو کے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں محمد ہوں؟ اللہ اکبر، انجمن طلبہ اسلام کے احباب، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں محمد؟ کہا تمہاری جھکی ہوئی نگاہیں نے اس گندے معاشرے کے اندر مجھے بتایا کہ جو اس گندے معاشرے کے اندر بھی نگاہیں جھکا کے چلے وہی محمد۔ انجمن طلبہ اسلام یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ اس فحاشی عریانی گندگی کے دور کے اندر اپنے کردار کو جو بچا لیں، اپنی نگاہوں کو جو محفوظ کر لیں، اپنی زبان کو کانٹا بنانے سے جو محفوظ کر لیں، وہی تو نظام مصطفیٰ کا داعی بنے گا۔ اور جب یہ گروہ زیادہ ہوتا جائے گا تو نظام مصطفیٰ خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس زید نے کہا کہ حارثہ نے کہا میرا بیٹا آپ کے پاس سے سیدھی بات کی، آپ نے کہا آئیے، گھر لے گئے، زید کو ملوایا، اپنے بستر پہ بٹھایا،
زید کو کہا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا، کہا اب جو قیمت آپ نے دی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کہا ہم انسانوں کا کاروبار نہیں کرتے، میری ایک شرط ہے کہ حارثہ اگر اپنی مرضی سے جانا چاہے تو آپ کے ساتھ زید جا سکتے۔ تو باپ بڑا خوش ہو گیا کہ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا زید بیٹا چلو، کہا ابا جان سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اس گھر میں کیا ہے، مجھے تو افلاس کے علاوہ بظاہر نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور وہاں تمہارے لیے پورا علاقہ میرا ہے، تخت ہے، ہر چیز ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، تو انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ مرضی سے لے کے جانا۔ تو حارثہ نے کہا بچہ ہے 12 سال مجھ سے دور رہا ہے، مانوس نہیں ہوا، سرکار سے عرض کرنے لگے کہ 3 دن مجھے دیں، مجھ سے مانوس ہو جائے گا تو چلا جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 3 دن آپ مہمان رہیں۔ بیسیکلی حادثہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ بیٹا غلامی پہ راضی ہے لیکن باپ کے ساتھ جانے پہ راضی نہیں ہے۔ بظاہر یہ عجیب بات ہے، ہمارے معاشرہ اس کو شاید قبول نہ کرے، لیکن یہ اتھینٹک باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد آئے، فرمایا کیا فیصلہ ہو؟ 3 دن جب حارثہ نے حضور کا قرب دیکھا نا، حارثہ نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب 1 غلام نہیں 2 غلام آپ کے گھر میں رہیں گے، میں بھی ادھر ہی غلامی کروں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کسی کاغذی ایکٹ کا نام نہیں ہے کہ جو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کرداروں کو تبدیل کرنے کا نام، نظام مصطفیٰ عادات کو تبدیل کرنے کا نام، نظام مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام۔ ہمارے بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہم کچھ سیاسی جماعت بنا لیں تو ہم نظام کو تبدیل کر لیں۔ میرا اپنا ایک موقف ہے، اس ملک کے اندر کبھی سیاسی تبدیلی سے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ بیسیکلی جمہوریت بھی نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میرے بہت سارے دوستوں کو شاید مجھ سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ انجمن طلبہ اسلام کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس جمہوریت کو ایک تماشا کہا، ہم فکر اقبال کے بھی قائل، تو آپ اقبال کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو نہیں پڑھا ہے۔ جب بھی اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ رائج ہوا ہے تو حالات نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے والے نہیں تھے، اس وقت کرداروں نے نافذ کیا۔ آپ دیکھیں بنو امیہ کا دور ایک بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، کیا کچھ نہیں ہوا بنو امیہ کے دور کے، تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے، لیکن ایک شخص آتا ہے جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز، صبح اعلان کرتا ہے اور شام کو نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک شخص ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، بگڑے ہوئے عموی خاندان کے لوگ، شہنشاہی زندگی گزارنے والے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جو اب آ گیا ہے شخص کے پاس کردار ہے۔ تو نظام مصطفیٰ کسی جمگٹھے سے نہیں آئے گا، کرداروں سے آئے گا۔ حضور نے پورے 13 سال کردار سازی پہ لگا،
کیسے کیسے کردار تیار کیے. اب ایک ایک کا حوالہ دوں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا. ایک بلال کا حوالہ میں نے دے دیا، زید کا حوالہ میں نے دے دیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسے صلاحیتوں کو پالش کیا لوگوں. انجمن طلبہ اسلام کا جو مشن ہے یہ پیغمبری مشن ہے. ہم حضور ہی کے اس مشن کے علمبردار ہیں کہ مکے جیسے ماحول کے اندر جو کردار سازی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مصطفیٰ کے لیے کی ہے، انجمن طلبہ اسلام کا وہی مشن ہے. آج ہمارے ہاں بھی کچھ دوست، میری ڈسکس ہوتی رہتی ہے انجمن طلبہ اسلام کے مختلف فورم کے دوستوں کے ساتھ. تو کچھ لوگوں کی یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ این جی اوز بنا دی جائے تو تنظیم بہتر ہو جائے گی، یہ کر دیا جائے تنظیم بہتر ہو جائے گی، یہ کر دیا جائے تنظیم بہتر ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے یہ سارے انتظامی امور ہیں، ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کئی کجائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان امور سے تنظیم چلائی تو جا سکتی ہے، نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کیا جا سکتا. نظام مصطفیٰ تو یہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے اس فورم سے کوئی بلال جیسا جذبہ لے کر نکلے، کوئی عمر جیسی فصاحت لے کر نکلے، کوئی حیدر جیسی شجاعت لے کر نکلے. اور وہ کب ہوگی کہ جب ہم وہ ماحول میسر کریں گے. معذرت کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام ایک نظریاتی اور مذہبی تنظیم، لیکن انجمن طلبہ اسلام میں کام کرنے والے لوگ آج کچھ لوگ، زیادہ نہیں، ایک سوچ یہ بھی رکھتے ہیں کہ شاید کسی ایسی شخصیت کے ساتھ مل جائے، کسی ایسی جماعت کے ساتھ مل جائے جہاں سے فنڈنگ آ جائے. ہم یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کسی ایسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم اپنی نظریات پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ یاد رکھیے اس وقت دنیا کے حالات پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. ایک طرف نیو ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن دن بدن 100 سوالات اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ امت مسلمہ کو یہود و نصارہ نے دو بڑے گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، کر چکے ہیں، اور اس پہ پورا وہ انویسٹ کر رہے ہیں سواد اعظم کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ بات میں آخر میں ضروری سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اگر ہم نہیں سمجھیں گے، ہم سوئے رہیں گے تو ہم بہت بڑے نقصان میں رہیں گے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مغرب نے، یہود نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ لابی جو عرب کنٹریز ہیں، میں نام لیے بغیر، جو خارجیت کی ترغیب دے رہے ہیں اور دیتے رہے، اور انہوں نے اعتراف کیا. اور اب خارجیت کا زور جب ٹوٹ چکا ہے تو اس وقت انہوں نے بھی لوگوں کو خریدا، نظریات چینج کرنے کے لیے. کہاں سے تحریک شروع ہوئی؟ تاریخ نجد و حجاز پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کے نصاب میں شامل ہے. کیسے تحریک پھیلی، کیسے کتابیں چھایا کی گئیں، کیسے لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے ہر طرح کا لالچ استعمال کیا گیا، اور کون کون بکا، یہ الگ بات. اور اب رافضیت پھیلانے کے لیے وہ کچھ ہو رہا ہے. اور انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی مشاورت میں جانتا ہوں بہت سٹرانگ ہوتی ہے. مجھے انجمن طلبہ اسلام کی مشاورت میں ایز اے حاضر رکن اور مختلف ذمہ داریوں پر بھی 5-6 سال مشاورت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور
پھر ایز اے سابقین میں سے جو رکن ہوتے ہیں وہ بھی 6-7 سال میں رہا، تقریباً 12 سال 13 سال مجھے مشاورت میں موقع ملا انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی مجلس مشاورت میں۔ تو جو ہمارے جو مشاورتی ادارے ہیں ان کو بھی یہ اس بات پہ سوچنا ہوگا، اور خصوصاً ہر سطح پہ جو ہماری باڈی اجلاس ہوتے ہیں، عاملہ کے اجلاس ہوتے ہیں، ڈویژن کی سطح پہ ہوتے ہیں، ضلع کی سطح پہ ہوتے ہیں، کہ اس وقت قائد اعظم میں سے پاپولر لوگوں کو لفظیت کے لوگ خرید رہے ہیں، اور وہ مضامین جو صدیوں سے دبائے جا چکے ہیں اس پہ ہمارے قائدین فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس پہ خاموشی اختیار کرنا، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، انہیں برننگ ایشو بنایا جا رہا ہے، انہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر ان پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور وہ اس پہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، بڑا کرا وقت ہے انجمن طلبہ اسلام کے احباب، ایران اور سعودی عرب کی جنگ کے لیے میدان چنا گیا ہے پاکستان۔ ایک طرف سے خارجیت ہے اور دوسری طرف سے لفظیت ہے، اور ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ایمانی کمزوری کی وجہ سے کچھ کو خارجی خرید کے لے جا رہے ہیں اور کچھ کو رافسی خرید کے لے جا رہے ہیں، اور سواد اعظم جو انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ ہے، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ و رضا، آج اس نعرے کی ترغیب کی انتہائی ضرورت ہے اگر ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان اکابرین کی سیرت کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو، ان کی تحقیق کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، پھر اپنے نظام تربیت کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا، بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا، یونٹ سطح تک اپنے اس سیٹ اپ کو، الیکٹرانک میڈیا کو آپ یوز کریں، پرنٹ میڈیا کو آپ یوز کریں، آج کل تو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا ترغیب، کہ جب ہمارا دور ہوتا تھا تو بڑا تکلیف ہوتی تھی، ہمیں رابطے مشکل ہوتی تھی، ابھی تو کوئی پرابلم نہیں، ان کو یوٹیلائز کریں۔ اور نظام مصطفیٰ کی جو بندہ کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، امپلیمنٹ ہی نہیں ہے اس دور کے اندر، مزاج کیا ہے، تو وہ اس نے شاید سیرت نہیں پڑھی۔ نظام مصطفیٰ آئے گا، اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ ہے، اس امت کا مقدر نظام مصطفیٰ ہے، لیکن آئے گا اس وقت سیاسی جماعت بنانے سے نہیں آئے گا۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی پہ نہیں کر رہا، ہر بندے کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے نظام تربیت کو منظم کریں اور ہر فیلڈ کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجیں۔ جب ہر فیلڈ کے اندر، جب ہر چیئر پہ بیٹھنے والا یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ عملی طور پر ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے بڑی سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اقبال نے کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ایک ایک فرد پہ محنت کرنی، ایک ایک ہمدرد پہ محنت کرنی، ایک ایک کارکن پہ محنت کرنی، اور اپنے آپ کو زیادہ ماڈریٹ شو کرنے سے انسان کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی۔ اقبال تو کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ خیرات تو پھر نجف سے ہی لینی پڑے گی نا، نظام مصطفیٰ کی خیرات تو پھر مدینہ طیبہ سے ہی لینی پڑے گی نا۔
نظام مصطفیٰ کی، اور وہ خیرات کیا ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نعرہ لگا دیں گے تو خیرات ہو جائے گا. نعرہ نہیں، نفی نہیں کر رہا، جہاں نعرہ لگانا ہو لگانا چاہیے، لیکن کردار کہ آپ نعرہ نہ بھی لگائیں تو لوگوں کو پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے، یہ نظام مصطفیٰ کا پیرو ہے. خود کو بدلنا ہو، اپنے 6 فٹ کے جسم پہ نظام مصطفیٰ نافذ کر لیں، آپ اپنی زندگی میں اس ملک کے اندر بھی اس کا سویرا طلب کر لیں. اور اس کا آسان حل، اب جب رات سوتے ہیں تو دیکھیں کہ میں نے آج کتنے جھوٹ بولے اور کتنے سچی باتیں کی، غریبوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کی رہنمائی کی، اپنے رب کے سامنے میں سجدہ ریز بھی ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. ہمیں نظام مصطفیٰ ناممکن اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم تو خود نہیں بدلے، ہم معاشرہ کیسے بدلیں؟ ہم نے خود کو بدلنا ہے، پھر اپنے گھر کو بدلنا، پھر اپنے محلے کو بدلنا ہے، پھر معاشرے کو بدلنا ہے. اور یہی طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور قیامت تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کرنے کا یہی طریقہ، اس کی امپلیمنٹیشن یہی ہے. آپ خود کو ماحول بنائیے، تبدیلی تو وہ لانے والا ہے نا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے جی نظام مصطفیٰ کیسے ممکن ہے؟ اب مجھے بتائیے، دنیا نے ایٹم بم بنائے، دنیا کی میڈیکل سائنس نے ادویات تیار کی، کسی کو اپنے ایٹم پر، کسی کو اپنے فوج پر، کسی کو اپنے اسلحے پر، کسی کو اپنے تیل پر گمان تھا، اور اس خواب میں دنیا پر حکومت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. ایک وائرس آئے، کسی کے پاس علاج، جب وہ تبدیلی لانے پہ آئے تو ایسے لاتا، لیکن اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ موقع دیا. یہ کل پرسوں غزوہ بدر کا موقع گزرا، 17 رمضان المبارک. بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ اب وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، وہاں 1000 کا لشکر ہے جی، ہم 313 ہیں جی، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں جی، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں جی. یہ لاجک نہیں ہے. کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کے سامنے پیش کر دو. اب قلیل کو اکثریت پر غالب کر دے، وہ تمہارے جذبوں کو دیکھے گا. اور اقبال پھر بولتا ہے، جس کو ہم اپنا نظریاتی قائد مانتے ہیں، کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہاں آئے تھے تو یہاں بھی آئیں گے، لیکن اخلاص ویسا ہونا چاہیے، کردار ویسا ہونا چاہیے، عمل ویسا ہونا چاہیے. انجمن طلبہ اسلام کے غیور دوستوں، مایوس نہیں ہو، صرف اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا، اپنے نظام تربیت کو مضبوط کرنا، اپنے کردار کو مضبوط کرنا، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. جب کردار آ جائے گا، یہ تو پھر سرکار نے بھی فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن ہم نے
بہت بڑی غلطی کر دی۔ جب ہم میں سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو مولوی ازم کی طرف چلا گیا، تو مولوی، اور یہ بھی ایک سازش ہے کہ دین کی باتوں کرنے والوں میں ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب یہ مذاق لگے، ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسے ایسے لوگ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ مذہبی تعلیم تو کچھ سکھاتی نہیں ہے، یہ تو بالکل لوگ اجڈ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس تھیم ہی نہیں ہے، ان کے پاس فلسفہ ہی نہیں۔ اس سوچ کو بھی انجمن طلبہ اسلام نے بتایا، اور ہم نے آج جو کچھ سیکھا ہے انجمن طلبہ اسلام سے سیکھا۔ برملا کہتے ہیں انجمن طلبہ اسلام کے علاوہ آج تک کسی تنظیم کو جوائن نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسی ملی نہیں۔ کم از کم اس جیسی تو ہوتی نا، اس سے بہتر تو دور کی بات ہے، انسان بہتر کی طرف جاتا ہے۔ آپ کا نظریہ بہت سچا ہے، آپ کی فکر بہت اونچی ہے، اور آپ ہی نے بدلنا ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو۔ کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب کے کبھی مایوس نہ ہو، جو اس پہ توکل رکھتے ہیں اور پھر اپنے کردار سے اس کے سامنے پیش آتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کے راستے کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور یہ انجمن طلبہ اسلام کی زندگی میں ہم نے کئی بار دیکھا۔ لذا نظام مصطفیٰ عمل کرنا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہ نظام مصطفیٰ۔ کاش کہ ہم اس کی تھیوری کو سمجھیں، اس کی تھیم کو سمجھیں، انجمن طلبہ اسلام کے دستور کو سمجھیں، انجمن طلبہ اسلام کے منشور کو سمجھیں، تو پھر ایک نئی قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ ہمارا کام ہے کام کرنا، منزل اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ جو کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا پروردگار ہے، اور وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ محنت اور اخلاص اور کردار۔ آئیے آج بھی عہد کریں کہ ہم کل بھی انجمن طلبہ اسلام کے مشن کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھے، اور آج بھی آئندہ بھی ہماری زندگی وقف رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک دفعہ پھر انجمن طلبہ اسلام کے آفیشیل پیج پر انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی کیبنٹ، انجمن طلبہ اسلام کی مشاورت اور اس پیج کے ایڈمن اور جتنے دوستوں نے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ان فکری نشستوں کا اہتمام کیا، ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ اس بات پہ کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا کارکن انجمن طلبہ اسلام کا آپ نے اسے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ الفاظ کہنے کی سعادت حاصل کی۔ بنیادی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ کئی نشستیں درکار ہیں، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ ضرور دوبارہ جب قیادت کا حکم ہوگا انشاءاللہ ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری قیادت کو سلامتیاں عطا کرے، ہمارے ملک کو سلامتیاں عطا کرے، امت مسلمہ کو سلامتیاں عطا کرے، اور ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کردار کی دولت نصیب فرمائے اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے،
اور پھر ہمارا اخلاص اس قابل ہو جائے کہ اسے ہم پہ رحم آئے اور وہ پھر ہمیں وہ طاقت عطا کرے کہ ایک دن یہ ملک اپنے نظریے کے مطابق نظام مصطفیٰ کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔